الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا حجا قيوما سميعا بصيرا والصلاة والسلام على رسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وعلى آله وأصحابه كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بعدد كل ذرة 100,000 مرة الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين حمد و صلاۃ کے بعد محترم ہادی پیر گلشن لائی صاحب قادری فریدی دامت برکاتہ العالیہ، حضرت مولانا قاری شریف صاحب خطیب اہل سنت اور دیگر مقتدر علماء کرام حاضرین محفل، سب سے پہلے حاجی گلشن لائی صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ وہ حج کر کے تشریف لائے ہیں، رات ہی کو پہنچے ہیں اور آج پہلی محفل میں شرکت ہو رہی ہے ان کی۔ اللہ ان کے حج کو قبول فرمائے اور حج کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ آج یہ شہادت امام حسین کی محفلیں دنیا میں کہاں کہاں سجی ہوئی ہیں، لیکن آج ہماری یہ محفل سخی کے دربار میں سجی ہوئی ہے کہ جو حضرت امام حسین کے لخت جگر ہیں اور نور نظر ہیں ان کی اولاد میں۔ اس محفل کا اپنا مزہ ہے اور اس محفل کی اپنی نسبتیں ہیں، یہ بھی راضی ہوں گے اور ان کے آبا و اجداد بھی راضی ہوں گے جو اس محفل میں موجود ہیں۔ اللہ ہماری آپ کی حاضری قبول فرمائے۔ حاضر محترم، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ایک سورت نازل فرمائی، سورہ کوثر، مختصر ترین سورت قرآن کی، لیکن معانی کے دریا ہیں۔ فرمائی اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ابھی ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دیا۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، پس نماز پڑھیں اپنے رب کے لیے اور قربانی دیں۔ ان شانئک هو الابتر، آپ کا دشمن غائب و خاسر ہے۔
اب دیکھیے کوثر کے کیا معنی ہیں؟ علماء نے مختلف معنی بیان کیے کہ ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا کیا. حشر کے میدان میں حضور اپنے غلاموں کو جو پیاس سے تھکے ہوئے آئیں گے، چور ہوں گے، تو حضور اپنے ہاتھ سے جام کوثر پلائیں گے، سب پیاس ختم ہو جائے گی. یا تو وہ کوثر کا جام حوض مراد ہے کہ ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا کرا. کئی علماء نے کوثر کے معنی بیان کیا. بعض کہتے ہیں کہ اس سے حضور کے معجزات مراد ہے کوثر سے، کہ ہم نے آپ کو بے حد و حساب معجزات عطا فرمایا. لیکن سب سے بہترین معنی امام راضی نے جو بیان کیا، وہ کہتے ہیں کوثر کثرت سے نکلا ہے. اس کے معنی یہ محبوب ہم نے آپ کو کائنات میں جو کچھ نعمتیں تھے، جو کچھ انعام و اکرام تھے، جو کچھ حسن و خوبصورتیاں تھیں اور کمالات تھے، وہ سارے کے سارے کثرت سے ہم نے آپ کو عطا کیا. ایک ایک چیز کیا بیان کریں، معجزات اچھے ہیں، اخلاق اچھے ہیں، یہ اچھے ہیں، وہ اچھے ہیں، بے حد و حساب چیز عطا کی. اب اتنی بڑی نعمت عطا کی کہ کچھ چیز نہیں چھوڑی، ہر حسن عطا کر دیا، ہر کمال عطا کر دیا. جتنے نبیوں کو جو جو کمال ملے وہ سب مصطفیٰ کو عطا کر دیا. حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری. یوسف کو حسن عطا کیا، حضرت عیسیٰ کو دم کا معجزہ عطا کیا، جس پہ پھونک مارتے تھے وہ کھڑا ہو جاتا تھا، زندہ ہوتا. حضرت موسیٰ کو ید بیضا عطا کیا، ہاتھ چمکنے لگتا تھا. حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوباں ہم دارن تو تنہا داری. جس نبی کو جو جو کمال عطا کیے وہ سارے اللہ فرماتے ہیں کوثر انا آتینا کل کوثر، وہ سب محبوب ہم نے تجھے عطا کیا. اب اس کا شکریہ ادا کر لیجیے. اب شکریہ کا طریقہ اللہ قرآن بیان فرما، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. شکریہ کے دو طریقے، محبوب نماز بھی پڑھیے اور قربانی بھی دیجیے. یہ ہم نے اتنی جو نعمتیں آپ کو عطا کی بے حد و حساب، اس کا شکریہ ادا ہو جائے گا. اب ظاہر ہے کہ جتنی بڑی نعمتیں ہیں شکریہ بھی اسی شان کا ہونا. اور شکریہ کے دو طریقے بتائے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، نماز پڑھیں اور قربانی دیں. تو میرے مصطفیٰ نے نماز تو ایسی پڑھی، ایسی نماز پڑھی کہ ساری رات کھڑے رہتے تھے، پاؤں پہ بھرا مارا. پوچھا یا رسول اللہ اتنا کیوں آپ کھڑے رہتے ہیں؟ آپ کی تو شان میں لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، اللہ نے فرما دیا. پھر کیا ضرورت ہے آپ کو اتنی دیر کھڑے رہتے ہیں، پاؤں پہ برہم تک ہو. سرکار نے فرمایا فَلَا تُونَ عَبْدًا شَكُورًا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ پڑھوں؟ جتنی نعمتیں دی ہیں اس کے حساب سے شکر ادا کر رہا ہوں. تو فصلے پر بھی عمل کیا، ونہر فرمایا قربانی بھی دو، یہ بھی شکریہ ادا کرنا. اس کا کیسے شکر ادا کیا؟ ہم آپ تو بقرعید کے اندر یہ سوچتے رہتے ہیں کہ بکرے بڑے مہنگے ہو گئے. پہلے تو 5-6 ہزار کا آتا تھا، پھر 20-30 ہزار کا آنے لگا، اب تو 70-80 ہزار کا آتا ہے. چھوڑ دو، ایک بکرا کرنا مشکل ہے. اونٹ کہاں سے کریں گے؟ وہ تو بہت ہی مہنگا ہے. گائے کہاں سے کریں گے؟ ایک آدمی سے 7 آدمی مل کر کہتے ہیں وہ بھی نہیں. بھئی اب تو حصہ لینے مشکل ہو گیا. میرے مصطفیٰ کو جب اللہ نے فرمایا کہ آپ کو اتنی نعمتیں عطا کی ہیں اور آپ شکر ادا کرنے کے لیے نماز بھی پڑھیں، قربانی بھی، میرے مصطفیٰ نے ایک بکرا نہیں، ایک گائے نہیں، ایک اونٹ نہیں، 100 اونٹ اللہ کی بارگاہ میں قربان. شکریہ ادا کرنے کا طریقہ. لیکن فرمایا نہیں، اس سے بھی شکریہ ادا نہیں، نعمتیں بہت زیادہ ہیں. مولا اب کیسے شکر ادا ہوگا؟ کربلا کے میدان کے اندر اپنے نواسے کو بھیج دیں. امام عالی مقام کربلا کے میدان کے اندر جو قربانیاں پیش کر رہے ہیں، در حقیقت اما بنعمت ربک
فحدث، اور قرآن میں اللہ نے جو فرمایا ہے انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، محبوب اتنی نعمت عطا کی ہے اس پر قربانی پیش کیجئے، 100 اونٹ سے بھی قربانی کا حق ادا نہیں ہوا، کربلا کے میدان میں اپنے نواسے کی قربانی پیش کر دیا۔ دیکھیے حضور کو پتا تھا کہ میرا بیٹا شہید ہونے والا ہے، دعا بھی مانگ سکتے تھے۔ حضرت ام فضل کہتی ہیں کہ حضور کو اتنے محبوب تھے، اتنے محبوب تھے، ایک روز میں کام میں لگی، ادھر کام میں مصروف ہوئی، دیکھا حضور کے آنکھوں سے آنسو جاری، حضور کی آنکھوں سے آنسو جاری۔ یا رسول اللہ کیوں آپ اتنے غمزدہ ہیں، کیوں اشک بہا رہے ہیں آپ؟ فرمایا ابھی جبرائیل آئے تھے، اس نے یہ بتایا کہ اس بیٹے سے حسین سے جتنا آپ پیار کرتے ہیں اس حسین کا تو آپ کی امت شہید کر دے، اس لیے میری آنکھوں میں آنسو آ۔ اور ایک بار نہیں کئی احادیث موجود ہیں۔ حضرت ام سلمہ کہتی ہے میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ دروازے پہ آج کھڑے ہو جاؤ اور کسی کو آنے مت دینا۔ حضرت امام حسین آ گئے، ان کو کون روک سکتا ہے؟ کھیلتے ہوئے آ گئے، حضور کے زانو اقدس پر بیٹھ گیا، کندھوں پر سوار ہو گیا، حضور سونگ رہے ہیں کہ میری خوشبو ہے، میرا پھول ہے، پیار کر رہے ہیں۔ اتنے ایک فرشتہ آ جاتا ہے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کو اس سے بڑا پیار ہے، بڑی محبت ہے؟ ہاں بڑا پیار ہے، بڑی محبت، اس کو تو آپ کی امت شہید ہی کر دے گی۔ آپ کہے تو میں اس جگہ کی مٹی بھی لا کے آپ کو دیتا ہوں جہاں اس کو شہید کیا جائے گا، جہاں کربلا کی مٹی لا کر آپ کو دی، آپ نے ام سلمہ کے حوالے کی، اس کو احتیاط سے رکھنا، جب یہ مٹی سرخ ہو جائے تو سمجھنا میرا حسین شہید کر دیا۔ اب دیکھیے حضور کو پتا ہے، جگہ کا پتا ہے، مقام کا پتا ہے، یہ پتا ہے حسین کو شہید کیا جائے گا، حتیٰ کہ سن تک کا پتا۔ حضور نے فرمایا کہ پناہ مانگو 60 کی دہائی سے، 60 کی ہجری سے، سن 60 کی ہجری سے پناہ مانگو، لڑکوں کی حکومت ہوگی اس وقت، بڑی بڑی آفتیں ہوں گی اس وقت۔ یہ سن 60 کی ہجری ہے جب یزید کی حکومت قائم ہوئی ہے اور کربلا کا واقعہ نہ ہوا۔ میرے آقا کو جگہ کا پتا، وقت کا پتا، ان امام کی حسین کی شہادت کا پتا، سن کا پتا، اس کے باوجود اللہ کی بارگاہ میں دعا نہیں کر رہے، دیکھ رہے ہیں کہ میرا حسین شہید ہوگا، کیسی کیسی کربلا میں مصیبتیں اٹھائے گا۔ حتیٰ کہ جب کربلا میں یہ واقعہ پیش ہو رہا تھا اس وقت حضور سرور کائنات میں موجود تھے، تشریف فرما تھے۔ آپ اندازہ کریں کیا تکلیف کا عالم ہوگا اور کیا بیتی ہوگی حضور پر۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں میں اس وقت مکے کے اندر تھا، آرام کر رہا تھا، میں نے حضور کو خواب میں دیکھا، حضور کے بال اقدس پر مٹی پڑی، بال بکھرے گئے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ کہاں سے تشریف لا رہے ہیں؟ حضور کے ہاتھ کے اندر ایک شیشی تھی، فرمایا صبح سے مقتل حسین کے اندر ہوں، حسین اور اس کے ساتھیوں کو شہید کر دیا گیا، ان کا خون جمع کر رہا ہوں۔ اب اندازہ کریں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت ہی پتا تھا، موجود بھی تھے آپ اس وقت بھی آپ دعا فرما سکتے تھے، لیکن آپ دعا نہیں فرما رہے۔ وجہ صرف یہ تھی کہ حسین کی قربانی پیش کر کے جو اللہ نے احسان اپنے محبوب کو کیا تھا، جو نعمت عطا کی تھی، اس کا شکر ادا کرنا بس ہوتا تھا۔ دعا نہیں کیا، خود امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اللہ نے کتنی بڑی نعمتوں سے سرفراز فرمایا، وہ بھی تو شکریہ ادا کر رہے تھے، کتنی بڑی نعمتوں سے سرفراز فرمایا۔ فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن حسین دونوں جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ یہ کوئی معمولی نعمت تو نہیں ہے۔ ہم اور آپ تو نمازیں پڑھتے ہیں، بچتے ہیں گناہوں سے کہ کسی طرح جنت میں بچ جائیں اور جنت میں چلے جائیں، داخلہ مل جائے، لیکن اس نبی کے نوازی کیا